بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان فوت ہوگا اس کی قبر میں پہلی صبح، شام اور رات کیسی ہوگی، اس کے ساتھ کیا ہوگا، پوری تفصیل کے ساتھ آج میں بیان کروں گی، اس لیے ویڈیو مکمل سنیے گا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے دوچار ہونا اور اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے کھٹکے اور شبہے سے بالاتر ہے، کیونکہ جب یہ دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ یہ دنیا زندگی عارضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے امام علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار اسے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنی موت کو یاد کیا کرو، قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں، مجھ سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر روز بآواز بلند کہتی ہے کہ آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر اور وحشت کا گھر اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نہ ڈر کر دیا اور تو میری پشت پر بہت اکڑ کے چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا یا برائی اختیار کرتا تھا؟ برائی سے تو دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں پستا ہے اور ان لوگوں کے گھروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ جنازے میں گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی، میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جگڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔
फिर मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम इसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर इसकी हसरत उड़ाते हैं। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अज़ाब कब्र के 3 हिस्से हैं। 1/3 अज़ाब पेशाब से ना बचने के सबब, और 1/3 गीबत के सबब, और 1/3 चुगलखोरी के सबब होता है। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो इस पर सुबह और शाम इसका ठिकाना पेश किया जाता है कि अगर वो अहले जन्नत में से है तो जन्नत वालों का मुकाम, और अगर अहले जहन्नम में से है तो जहन्नम वालों का मुकाम इसको दिखाया जाता है। फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझको क़यामत के दिन उठाएगा। इसी तरह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक यहूदी औरत इसके पास आई और इसने अज़ाब कब्र का जिक्र करते हुए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को दुआ दी, अल्लाह आपको अज़ाब कब्र से बचाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बाबत सवाल किया कि क्या वाकई अज़ाब कब्र होता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अज़ाब कब्र बरहक है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा देखा कि हर नमाज में आप अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे। सैयदना अबू सईद खदरी सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, हम कबीला बनु नजार के एक बाग में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर पर सवार थे। अचानक वो खच्चर इस तरह बुदका के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा देता। वहाँ देखा तो 4, 5 या 6 कब्रें थी। इरशाद फरमाया, इन कब्र वालों को कौन जानता है? एक शख्स ने कहा, मैं जानता हूँ। पूछा, ये कब और कैसे फोत हुए? तो बताया गया, ये शिर्क पर मरे हैं। तो इरशाद फरमाया, ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाती है। अगर मुझे इस बात का अंदेशा ना हो कि तुम मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें वो अज़ाब कब्र सुना दे जो मैं सुनता हूँ। सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मतवज्जा हुए और फरमाया, तुम आग के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अन्हुम अजमाइन ने कहा, हम जहन्नम के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और जो मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं इनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।